محترم صلاح الدین ایوب صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ وہ آپ ایک مدرسے سے فارغ ہیں، عالم دین ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے معاشیات کو اپنا میدان منتخب کرنے کے بعد آپ نے معاشیات میں بی اے میں ایڈمیشن لیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، اور اس طریقے سے معاشیات میں تعلیم کا ایک سلسلہ مکمل کر کے آپ نے معاشیات میں اپنے کریئر کا آغاز کیا، اور مختلف کمپنیز اور مختلف جگہوں پہ اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے بہت سی خدمات آپ کی انڈسٹریل ٹائپ کی ہیں، جہاں پہ آپ نے مختلف کمپنیز میں خدمات انجام دی، اور آپ کی خدمات کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو تعلیم و تعلم سے متعلق ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آپ کچھ عرصے کے لیے اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہے۔ ابھی آپ منسٹری آف کامرس کے ایک بہت اہم ادارے SEPC، اس میں آپ ڈپٹی ڈائریکٹر کے پوزیشن پہ ہیں، اس میں آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی موقع ہے کہ ہم آپ سے معاشیات کے بارے میں کچھ تفصیل سے سنیں، اور اس کے بعد پھر اس معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس موضوع پر کچھ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا شروع کریں۔ تو ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم جناب صلاح الدین ایوب صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ معاشیات کے حوالے سے، معاشیات کیا ہے، اس میں تعلیم کے کیا مواقع ہیں، اس میں کمانے کے کیا مواقع ہیں، اور بالخصوص مدارس کے طلبہ اور مدارس کے فارغین کے حوالے سے اس کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، اس پہ ہمارے سامنے اپنی گفتگو رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر صاحب۔ میں اپنی گفتگو ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے کروں گا تاکہ تھوڑا انٹریکٹیو ہو اور آپ لوگ زیادہ استفادہ کر سکیں۔ ایک تو علم معاشیات کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ کو کتابوں میں ملے گی، جو ماہرین معاشیات اپنی تھیوریز میں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن میں ان تھیوریز اور کتابوں سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک عام انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے کہ علم معاشیات ہے کیا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اسکرین پہ بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، اور دراصل علم معاشیات میں ہم ان چیزوں کو تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو علم معاشیات کے اندر کور کی جانے والی یا اس پہ احاطہ کرنے والی وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ معاشیات کتنا وسیع میدان ہے اس کا، اور کتنے ساری چیزوں کے بارے میں ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ وسائل، جس کو ہم ریسورسز کہتے ہیں، ذرائع کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم علم معاشیات میں پڑھتے ہیں۔ اب وہ ذرائع کسی بھی طرح کے ہوں، ایگریکلچرل ریسورسز ہوں، انڈسٹریل ریسورسز ہوں، یا جو ہے را مٹیریل ہو، تو اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں، ان کو کہاں سے کس طرح سے اکٹھا کرنا ہے، کیسے لانا ہے، کتنا موجود ہے، کتنے کی ضرورت ہے، مصارف آپ کے کیا ضروریات ہیں، کیا پروڈکشن ہے، کتنی پیداوار ہو رہی ہے ملک میں، کتنے کی ضرورت ہے آپ کی کمپنی کے سطح پہ، آپ کے گھر کی سطح پہ، آپ کے کارخانے کی سطح پہ، ملک کی سطح پہ، آمدنی کے بارے میں کہ آپ کی فیملی انکم کیا ہے، کتنے کی ضرورت ہے، شہر کی انکم کیا ہے، ملک کی انکم کیا ہے، کسی ادارے کی انکم کیا ہے، کتنے کی ضرورت ہے، خرچ کیا ہے، بچت کیا ہے، تجارت کس طرح سے ہو رہی ہے، کس طرح نفع بخش ہو، کیا نقصان ہو رہا ہے، کس طرح نقصان ختم کیا جائے، غربت، کسی خاص علاقے میں غربت ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کس طرح غربت کا ازالہ ہو، کس طرح اسے ختم کیا جائے، ملک میں غربت کے کیا صورتحال ہے، پوری دنیا میں غربت کی کیا صورتحال ہے، اس غربت کتنا بڑا مسئلہ ہے، کس طرف اس کا کس سمت میں جا رہی ہے غربت، اس کے مسائل، اس مسئلے کا حل کیا ہے، کس طرح سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، مساوات، ایکوالٹی، یہ کتنی اہم ہے، اور کس ان ایکوالٹی کی سطح اس وقت کیا ہے، کس طرح سے اس ان ایکوالٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان ایکوالٹی کا اصل نیچر اس وقت کیا ہے، کس کے پاس کتنی انکم اکٹھا ہو گئی ہے، کون بہت غریب ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ٹیکس جس سے کہ حکومتیں چلتی ہیں، وہ ٹیکس کس سے لیا جائے، کتنا لیا جائے، ابھی فی الحال کتنا لیا جا رہا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، بجٹ ملک کا یا کسی کمپنی کا یا خود آپ کے گھر کا یا کسی ادارے کا بجٹ کیا ہے، آپ کس طرح سے چیزوں پہ خرچ کرنے کا
کی پلاننگ کر رہے ہیں, کس طرح سے بجٹ کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں الگ الگ چیزوں پہ, اس کے کیا اثرات ہیں, آگے کیا بہتر کیا جا سکتا ہے, ملک میں کون سی چیزیں موجود ہیں, کون سی چیزیں برآمد کی جا رہی ہیں, ایکسپورٹ امپورٹ کی کیا صورتحال ہے, کتنی چیزیں امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, پھر امپورٹ پہ ڈیوٹیز لگتی ہیں, ٹیکسز لگتے ہیں, اس کے قوانین ہیں, اس کی پالیسیز ہیں. جیسے حال ہی ابھی چند روز پہلے ہندوستان نے امارات سے ایک ٹریڈ ایگریمنٹ کیا جس کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں. تو اس ٹریڈ ایگریمنٹ کے پیچھے پوری ایک اسٹڈی چھپی ہوئی ہوتی ہے, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں پہ ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں اپنے ملک میں لانے کے لیے, ٹیکسز کس چیز میں کم کر رہے ہیں, کس میں زیادہ کر رہے ہیں, کن چیزوں میں ان لوگ دوسرے ملک کے لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں کام کرنے کے لیے, روزگار بے روزگاری کی کیا صورتحال ہے, اس کا کیا اثر پڑے گا, بازار کی کیا صورتحال ہے, مہنگائی کس قدر ہے, مہنگائی کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے, بازار میں کیا چیزیں بک رہی ہیں, کیا چیزیں نہیں بکنی چاہیے, کیا چیزیں اور لا کر بیچنے کی ضرورت ہے, کرنسی کتنی چھپے, کون سی کرنسی چھپے, اور اس کا سرکولیشن کیا ہو, کس طریقے سے اس کی تقسیم ہو, اور جو ہے اس کو کس طرح سے بینکوں تک لایا جائے, کس طرح بینک کا کیا رول ہو, بینک کا جو پورا سسٹم ہے وہ کس طریقے سے چلے, کن کو قرض دینا ہے, کن کو قرض نہیں دینا ہے, قرض دینے کی شرائط کیا ہیں, اور قرض جا کے صحیح جس مقصد سے قرض لیا جا رہا ہے اس مقصد میں خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اگر نہیں ہو رہا ہے تو اگر وہ نان پرفارمنگ ایسٹ بن رہا ہے تو اس کو کیسے جو ہے بہتر استعمال میں لایا جائے, کیسے اس کو واپس لایا جائے, کیسے اس کو جو ہے ایک اچھے مقصد میں استعمال کیا جائے, ملک میں ڈیولپمنٹ کی کیا صورتحال ہے, ڈیولپمنٹ میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, کن چیزوں میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, سڑکیں بنانے کی ضرورت ہے یا ٹرینیں چلوانے کی ضرورت ہے یا ہوائی جہاز زیادہ ایئرپورٹس بنانے کی ضرورت ہے, کس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوگا, کہاں سے بجٹ آئے گا, کتنا بجٹ آئے گا, کون ڈیولپمنٹ کرے گا, یہ اس طرح کی اور اس جیسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم معاشیات میں پڑھتے ہیں. تو ایک تو ٹریڈیشنل یا کنونشنل یا جو کہ رائج طریقہ ہے معاشیات کے جو تھیوریز ہیں, جو ماڈرن یا جدید تھیوریز جن کو کہہ سکتے ہیں, ایک تو ان کا مطالعہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ اسلامی پس منظر میں اسلام کیا کہتا ہے معاشیات کے سلسلے میں, مختلف شعبوں میں اسلام کی کیا ہدایات ہیں. اور ظاہر ہے کہ ابھی جو معاشی نظام ہے پوری دنیا کا, زیادہ تر ملکوں کا, جو بینکوں کا سسٹم ہے, جو ایکسپورٹ امپورٹ کا سسٹم ہے, اس میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, اور ان مسائل کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور وہ ہر انسان سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ غیروں کا مسئلہ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ اجتماعی مسائل ہیں جن کا حل ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ چونکہ مدرسے سے آتے ہیں اور ہمارے پاس ایک اضافی علم موجود ہے, ہمیں قرآن و سنت کا علم ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس ایک روشنی ہے. اس روشنی کی مدد سے ہم ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے مسائل جو کہ ایک عام اکانومسٹ, ایک عام ماہر معاشیات نہیں حل کر پا رہا ہے, ہم مدرسے سے اس دینی تعلیم کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم حل کریں. تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, یہ مضمون ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مختلف میدانوں میں جائیں, اور یہ بھی ایک میدان ہے جس میں علماء دین کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ کئی بار ایسا میں نے بذات خود یہ دیکھا ہے کہ کئی بار لوگ فقہی مسائل معاشیات سے متعلق نئے جو طریقے آ رہے ہیں, کاروبار کے نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو اس میں فقہی مسائل کو لے کے الجھتے ہیں اور وہ مفتیان کرام کے پاس یا علماء کے پاس جاتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا ہے بزنس کا یا جو اس نئی پروڈکٹ کا, جو نئے سسٹم کا جو چل رہا ہے, تو اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوتی, اس وجہ سے وہ صحیح جو ہے ان کو رہنمائی نہیں کر پاتے. تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم میں سے لوگ جائیں اور ان چیزوں کو سمجھیں. مثال کے طور پہ ابھی نئی ایک کرنسی کرپٹو کرنسی کی شکل میں شروع ہوئی ہے, اب اس کا کیا فنکشن ہے, وہ کس طرح سے کام کرتی ہے, اس میں اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس علم میں
جو ہے آگے بڑھیں اور اس کو سمجھیں. کچھ ہمارے بیچ سے کچھ لوگ اس میدان میں آگے بڑھے. بہرحال یہ تو اس کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سے مضامین ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں عموماً جب ہم معاشیات کی بات کرتے ہیں. تو جب آپ ایک تو معاشیات کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے اسکول کی سطح پر. مدارس میں، سارے مدرسوں میں تو نہیں پڑھائی جاتی، بعض مدارس معاشیات پڑھاتے ہیں. البتہ کالج کی سطح پہ، یونیورسٹی کی سطح پہ گریجویشن ایک تو ٹریڈیشنل اسکولس، گورنمنٹ اسکولس، پرائیویٹ اسکولس، CBSE بورڈ اور ان سارے مدارس میں، ان سارے اسکولوں میں معاشیات جو ہے وہ 11ویں اور 12ویں میں پڑھائی جاتی ہے. تو وہاں پہ بہت محدود کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں، مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس، تھوڑی سی انٹرنیشنل اکنامکس، بین الاقوامی اس کو ٹچ کرتے ہیں وہ، اور بہت بہت بنیادی ہوتی ہے. تو اگر مدرسے کا کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ وہ گریجویشن میں معاشیات پڑھے، بی اے کی سطح پہ، یا کوئی اور گریجویشن کا کورس ہے جس میں معاشیات پڑھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ جو انٹرمیڈیٹ کی معاشیات کی کتابیں ہیں ان کو پڑھ لے. وہ بہت بنیادی اس میں چیزیں ہوتی ہیں. اس کو پڑھ لینے کے بعد پھر وہ BA میں، یا پھر BSc میں، یا پھر BBA، BBS، جو بھی کورسز ہیں بزنس اسٹڈیز یا معاشیات سے متعلق، تو اس میں آئے گا. تو پھر وہ مزید معاشیات کے جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں وہ ایک تو مائکرو اکنامکس ہے، جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، تو ہم چیزوں کو چھوٹی سطح پہ پڑھتے ہیں کہ ایک لیبر ہے، اس کا کیا رول ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، سپلائی کیا ہے، پروڈکشن کیا ہے. تو ہر چیز کو الگ الگ ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا ایک دوسرے پہ اثر کیا پڑ رہا ہے. وہ ایک انڈیویجول، ایک شخص کی زندگی میں اس کی انکم کیا ہے، اس کا خرچ کیا ہے، اس کی انکم بڑھے گی تو خرچ کتنا بڑھے گا، کتنا نہیں بڑھے گا، اس کی ضروریات کیا ہے. تو ایک چھوٹی سطح پہ چھوٹے عنوان کو اٹھا کے اور پھر ان کا آپس میں لنک، تعلق کیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں. میکرو اکنامکس جو دوسرا سبجیکٹ ہے، اس میں ہم ملک کی سطح پہ دیکھتے ہیں کہ امپلائمنٹ کی کیا صورتحال ہے، مہنگائی کی کیا صورتحال ہے ملک میں، کی GDP جس کو انکم کہتے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے. اس طرح سے ملک کی سطح پہ بڑے لیول پہ ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ یہ ایک اور سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں چیزوں کے آنے اور جانے کے سلسلے میں پورا جو سسٹم ہے اس کو پڑھتے ہیں. اس میں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں سروسز بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہیلتھ کیئر کی سروس، ٹوریزم کی سروس کتنی کہاں پہ جا رہی ہے، کہاں سے پیشنٹ آ رہے ہیں ہمارے یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے، اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو انٹرنیشنل ٹریڈ کا وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ اکنامکس جو کہ بہت اہم، ظاہر ہے کہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، جس سے کہ ہم ترقیاتی معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاورٹی کتنی ہے، کیسے ختم کی جائے. ٹھیک ہے، سوشل ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی انکم کس طریقے سے بڑھائی جا سکتی ہے، کون سے ملک غریب ہیں تو کیوں ہیں، کس سیکٹر میں، کس ایگریکلچر میں کیا ضرورت ہے، کھیتی باڑی کے جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. الگ الگ سیکٹر میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ لایا جا سکتا ہے، اور ابھی تک ڈیولپمنٹ کا کیا ٹرینڈ رہا ہے، کیا صورتحال رہی ہے، کیا مسائل کن مسائل کا سامنا رہا ہے. تو اس کو حل کرنے کی پھر کیا ترکیبیں ہو سکتی ہیں، اس کی الگ الگ لوگوں نے اپنے حل پیش کیے ہوئے ہیں. اس میں ہم لوگ بھی کوئی حل اس میں پیش کر سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں سوچ سکتے ہیں مسائل کو سامنے رکھ کے. پھر ایک سبجیکٹ ہندوستان میں جو ظاہر ہے کہ پڑھایا جاتا ہے وہ انڈین اکنامی ہے. تو وہ خاص کر ہندوستان کی اکنامی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تمام پہلوؤں کو پہ اس کے جو ہے ہم ٹچ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی دوسرے ملک میں آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس ملک کی اکانومی کے اوپر ایک خاص سبجیکٹ ہوگا. پھر ہم بینکنگ اور فائنانس کو پڑھتے ہیں. اب بینکنگ میں کہ پورے یہ بینکس کس طرح سے چلیں، کیا ان کے فنکشن ہیں، کیا ان کا سسٹم ہے، کس طرح سے کریڈٹ ہوتی ہے، کتنی کریڈٹ دے سکتے ہیں، کیا کریڈٹ دے سکتے ہیں، اس کا کیا اثر پڑے گا. انفلیشن، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بینکنگ کی سائڈ سے آپ کیا کر سکتے ہیں. اور
قرض لینے اور دینے کا سسٹم کیا ہو, کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کیا جائے, کیسے اس کو اسٹرکچر دیا جائے, فائنینس کا سسٹم کیا ہو کہ بھائی کسی کا بزنس کیسے فائنینس ہو, گاڑیوں کے فائنینس, بزنس کے گھروں کا فائنینس کس طرح سے ہو, کیا قرض, کس طرح سے قرض دیا جائے. پھر انشورنس وغیرہ سے متعلق اس پڑھتے ہیں کہ کسی چیز کا, کس چیز کا انشورنس کس طرح سے ہو, کیا اس کی شرائط ہے, کیا پریمیم ہے, کیا نہیں ہے, اس کی پوری پرفارمنس, اس کا پورا اسٹرکچر, اس کا پورا میکینزم, طریقہ, اس کو پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس یا اکنومیٹرکس, یہ نمبرس کے سبجیکٹس ہیں, جہاں پہ نمبرس انوالو ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اکنامکس پڑھتے ہیں اور آپ انکم, خرچ اور پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ ڈیٹا شامل ہو جاتا ہے. اور جب ڈیٹا شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ نمبرس کو بھی آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو ان نمبرس کو کس طرح سے سمجھا جائے, کیونکہ ایک انسان کی انکم کی اگر بات ہے تو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن پورے ملک کی آبادی جہاں پہ بلینس میں آبادی ہے اور ہر انسان کی انکم اکٹھا ہو, تو وہ اس کو پھر سمجھنے اور اس کا ٹرینڈ, اس کی انالیسس, اس کو پڑھنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ اسٹیٹسٹیکل اور میتھمیٹکس کے ٹولز ہوتے ہیں, جس سے آپ سمجھتے ہیں ایک چیز کا دوسرے چیز پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. وہ جب بہت بڑے لیول پہ چیز ہو رہی ہے تو پھر وہاں پہ آپ نمبرز انوالو ہو جاتے ہیں, نمبرز کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نمبرز کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کس چیز کا کس پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کس طرح سے اس امپیکٹ کو ہٹایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ پھر وہ نمبرز انوالو ہو جاتے ہیں اور آپ اس چیز کو بھی پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس وغیرہ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. کورسز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اکنامکس ایک تو اسکول کی سطح پر ہے, جو کہ 11th اور 12th میں بہت بیسک پڑھا دی جاتی ہے. اس کے بعد آپ بی اے یا گریجویشن کے لیول پہ ایڈمیشن لیتے ہیں, جہاں پہ کہ باقاعدہ اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. اب اگر آپ کسی مدرسے سے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اکنامکس رہی ہو تبھی آپ اکنامکس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. یہی چیز اسکولس کی بھی ہے کہ اسکول میں بھی ضروری نہیں کہ آپ نے اکنامکس پڑھی ہو تبھی آپ بی اے میں اکنامکس پڑھ سکتے ہیں. آپ ایسا بالکل نہیں ہے, آپ نے نہیں بھی کبھی پڑھی ہے, اس کے باوجود بھی آپ گریجویشن سے اکنامکس پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. اور وہ سلیبس اس طرح سے بناتے ہیں کہ بالکل بنیادی سطح سے اس کو شروع کرتے ہیں, اکنامکس کی جو ABCD ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں پڑھانا. تو اگر کسی نے بالکل بھی نہیں پڑھی اکنامکس تو وہ بھی اس میں داخلہ لے کے پڑھ سکتا ہے. تو کچھ پروگرامز تو اس طرح کے ہیں انڈر گریجویٹ میں, کچھ پروگرامز اس طرح سے ہیں جہاں پہ اکنامکس کو, معاشیات کو سائیڈ میں ایک سبجیکٹ کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں. جیسے بی اے پاس یا بی اے پروگرام, الگ الگ یونیورسٹیز میں الگ الگ نام دیے گئے ہیں کورس کے. کہیں پہ بی اے کہا جاتا ہے, کہیں بی اے پاس کہا جاتا ہے, کہیں بی اے پروگرام کہا جاتا ہے, کہیں اور بھی کچھ کہا جاتا ہوگا, بہت سی جگہوں پہ BSc بھی کہتے ہیں. تو کورس کا نام کیا ہے بہرحال وہ اتنا اہم نہیں ہے, البتہ یہ کہ ان کورسز میں اکنامکس کو دوسرے سبجیکٹس کی طرح ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ بنیادی سطح سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ایک کورس ہے BA آنرس اکنامکس. تو BA آنرس اکنامکس میں پورا فوکس اکنامکس پہ ہوتا ہے. آپ کو فرسٹ ایئر میں سبسیڈری سائڈ کے کچھ سبجیکٹس پڑھتے ہیں آپ, جو کہ الیکٹیو سبجیکٹ ہوتے ہیں, لیکن اکنامکس کا فوکس ہوتا ہے. اور جب آپ جیسے جیسے اوپر کی کلاس پہ جائیں گے, سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو وہ اکنامکس کے سبجیکٹ بڑھ جائیں گے, اور تھرڈ ایئر میں جائیں گے تو صرف اکنامکس کے سبجیکٹس رہیں گے, اور صرف اسی کا ایگزام آپ کو دینا ہوگا, اسی کو پڑھنا ہوگا. پھر اس کے بعد کچھ کورسز اس طرح کے ہیں جن کا فوکس تھوڑا سا, تو اصل میں اکنامکس چونکہ بہت وسیع میدان ہے, بہت وسیع سب اس کا جو احاطہ ہے بہت بڑا ہے, تو اس میں بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو بزنس اسٹڈیز کے نام سے یا مینجمنٹ کے نام سے بھی کورسز ہیں. تو ایک کورس ہے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن, بیچلر آف انٹرنیشنل بزنس اینڈ فائنانس. تو اس طرح سے الگ الگ کورس ہیں. ایک کورس ہے بیچلر آف بزنس اکنامکس BBE کے نام سے. اس طرح سے اور بھی دوسرے کورسز ہو سکتے ہیں. BCom کے نام سے ایک کورس ہے بیچلر آف کامرس. اس میں اصل میں کامرس پہ توجہ ہوتی ہے زیادہ, لیکن اکنامکس بھی اس میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ کورسز ہیں جس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں.
اچھا، اس میں داخلہ لینے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہوگی اگر آپ نے مدرسے میں، تو ایسی کوئی تیاری نہیں ہے خاص جس کی ضرورت آپ کو پڑے، سوائے اس کے کہ زیادہ تر کتابیں جو اکنامکس میں یا معاشیات میں ہیں وہ انگریزی زبان میں ہیں. تو انگریزی زبان آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اس کی تیاری تھوڑی اس طرح سے ہو. اور دوسرا یہ کہ تھوڑی سی نمبرز میں اگر دلچسپی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو تھوڑا جوڑنا، گھٹانا، تقسیم کرنا اور اس طریقے کی بنیادی چیزیں آپ کو معلوم ہیں تو آپ اس کو پھر سیکھتے سیکھتے آگے بڑھا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. آپ بہرحال آگے چل کے میں اس سلسلے میں بتاؤں گا کہ کن تیاریوں کی ضرورت ہے. اچھا، ماسٹرز میں پوسٹ گریجویشن کے کورس میں پھر آپ کا ایک ایم اے اکنامکس ہو جاتا ہے، تھوڑا اور اسپیشلائزیشن کی طرف آپ بڑھ جائیں گے پھر. تو ایک تو ایم اے اکنامکس ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے وہاں پہ آپ کو بہت سارے سبجیکٹس ہوں گے جس میں سے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا. اچھا، آپ جب یہ انتخاب کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ عام طور سے یونیورسٹیز میں یہ آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ یا تو نمبرز والے سبجیکٹ لیں، یعنی میتھمیٹکس وغیرہ جہاں پہ انوالو ہے. اگر آپ کو اس سے تھوڑا الرجی ہے، آپ کو بہت زیادہ میتھمیٹکس وغیرہ نہیں سمجھ میں آتی ہے، پڑھنے کا میں من نہیں لگتا، دل نہیں کرتا ہے، تو آپ تھیوریٹیکل پارٹ میں جا سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ اکنامکس پڑھیے، انٹرنیشنل ٹریڈ پڑھیے، انڈین اکنامی یا بینکنگ اور فائنینس وغیرہ پڑھیے جہاں پہ بہت زیادہ نمبرز کا انوالومنٹ نہیں ہے. جیسے اکنومیٹرکس، اسٹیٹسٹکس جیسے سبجیکٹس جو ہیں ان کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، اس سے بچ کے بھی آپ کورسز کر سکتے ہیں. لیکن اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ نمبرز میں بھی تھوڑا سا گھسیں اور سمجھیں، تو آپ پھر جب آگے چل کے ریسرچ کرتے ہیں یا کوئی تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو آپ کو جو ہے ریئل ٹائم ایگزامپلس اور زیادہ اچھے سے چیزوں کو انالیٹکس اچھے سے وہ کر سکتے ہیں اس کو. ماسٹرز کے لیول پہ ایک تو ایم اے اکنامکس ہو گیا، پھر ایک خود اکنامکس کے اندر کے جو سبجیکٹس ہیں اس پہ خاص اسپیشلائزیشن کے بھی کورسز ہوتے ہیں. جیسے ایم اے انٹرنیشنل ٹریڈ، تو بین الاقوامی تجارت کے اوپر خاص کر کے ماسٹرز کروایا جاتا ہے. تو اس میں آپ کا ایک اسپیشلائزیشن ہو جاتا ہے، آپ ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ایم اے ڈیولپمنٹ اکنامکس ہوتا ہے. تو ڈیولپمنٹ اکنامکس ایک ظاہر ہے کہ ایک ایریا ہے، تو آپ اس پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے، اس سے متعلق سارے سبجیکٹس وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں. پھر ایک کورس ہے ماسٹر آف بزنس اکنامکس. تو بزنس اکنامکس جو ہے بہت زیادہ مارکیٹ اورینٹیڈ بزنس سے متعلق ہو جاتا ہے، جہاں پہ آپ سوشل ایشوز کو نہ پڑھ کے بزنس اور مارکیٹ کے ایشوز کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے بزنس کو اچھا بنایا جائے، کیا ضروریات ہیں اس کو، کیا مسائل ہیں، کیا ٹیکنیک آپ اپنا سکتے ہیں، کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ کچھ کورسز ہیں جو میں نے یہاں پہ پیش کیے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اس جیسے کورسز الگ الگ یونیورسٹیز میں آپ کو ملیں گے جس کو کہ آپ منتخب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اچھا، مدارس کے فارغین کے لیے یونیورسٹیاں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر یونیورسٹی میں آپ داخلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر آپ ساتھ میں اسکولنگ بھی کر رہے ہیں پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کوشش کر سکتے ہیں ایڈمیشن لینے کی. البتہ اگر آپ نے ساتھ میں 10th اور 12th نہیں کیا ہے اور صرف عالمیت کی یا فضیلت کی ڈگری آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ آپ کے مدرسے کی ڈگری کن یونیورسٹیز میں ریکگنائزڈ ہے، کہاں پہ ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، داخلہ ملتا ہے آپ کو. عام طور بہت سارے مدارس جو ہے وہ ان یونیورسٹیز میں ریکگنائزڈ ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ، بنارس ہندو یونیورسٹی بنارس. تو ان جگہوں پہ بہت سارے مدارس جو ہیں ان کی ڈگریاں ریکگنائزڈ ہیں اور یہاں پہ آپ داخلہ لے سکتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ جو ڈائریکٹ آپ کو گریجویشن میں داخلہ دے دیتی ہیں، اور کچھ یونیورسٹیز ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو آپ سے کو ایک برج کورس کروائیں گی اور اس کے بعد وہ کسی خاص سبجیکٹ میں داخلہ دیں گے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مدرسے سے آنے کے بعد ڈائریکٹ اگر آپ کو گریجویشن میں داخلہ دے دیا تو یا تو آپ کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑ جائے گا یا پھر آپ اس لوڈ کو سنبھال نہیں پائیں گے. تو وہ اس کے لیے پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک برج کورس کرا کے آپ کو پہلے تیار کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ کورس کرایا جائے. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں برج کورس کا انتظام تھا ابھی تک، ابھی فی الحال کیا ہے یہ چیک کرنا پڑے گا آپ کو. باقی جامعہ ملیہ میں ڈائریکٹ داخلہ ہو جاتا ہے، مانو میں بھی ہو جاتا ہے، اور باقی سبھی یونیورسٹیز میں ہو جاتا ہے. بی ایچ یو نے ابھی
حال فی الحال میں ہی ریکگنیشن دینا شروع کیا ہے مدارس کو، تو وہاں پہ چیک کرنا پڑے گا کہ ان کا سسٹم کیا ہے. جن طلبہ نے ایڈمیشن لیا ہے ان کو اس کا زیادہ اندازہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے داخلہ لے لیا اور آپ نے پڑھائی مکمل کر لی، بی اے، اب ایم فل تو ہوتا نہیں ہے، بی اے ایم اے یعنی گریجویشن اور ماسٹرز کے لیول پہ آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد پھر ایم فل پہلے ہوا کرتا تھا کچھ یونیورسٹیز میں، کچھ میں ڈائریکٹ پی ایچ ڈی ہوتی تھی. اب ایم فل کا سسٹم ختم ہو گیا ہے. یو جی سی نے یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی گورنمنٹ لائی ہے اس میں ایم فل کو ختم کر دیا ہے. تو اب ماسٹرز کے بعد ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں داخلہ ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کورسز اگر حاصل کر لیے اس کے بعد مارکیٹ میں، یا پھر آپ کا کیا، آپ کے مواقع کیا ہیں، کہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں، کہاں پہ خدمت کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. تو ایک چیز میں یہ بتاتا چلوں کہ معاشیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اگر آپ نے صرف گریجویشن بھی کر لیا، صرف بی اے بھی یا بی ایس سی یا بی کام یا بی بی اے وغیرہ کر لیا، تو صرف اس کی بنیاد پر بھی آپ کو بہت ساری جگہوں پہ نوکری مل جاتی ہے. البتہ یہ کہ وہاں پہ آپ کو بہت بڑا رول کوئی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے رول پہ اسسٹنٹ ریسرچر یا اسسٹنٹ انالسٹ وغیرہ کی پوسٹ پہ آپ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ایسا کچھ چاہتے ہیں کہ بی اے کریں اور بی اے کرنے کے بعد آپ کام بھی کرتے رہیں اور سائیڈ میں پڑھائی بھی کرتے رہیں، گھریلو حالات اس طرح کے ہوں یا ضرورت اس طرح کی ہو یا آپ کا رجحان اس طرح کا ہو، تو معاشیات اس چیز کا موقع آپ کو دیتی ہے. بہت سارے طلبہ جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بی اے کرنے کے فوراً بعد یا بی بی اے کرنے کے فوراً بعد نوکریاں شروع کر لی ہیں الگ الگ میدانوں میں، اور ساتھ میں وہ پھر ماسٹرز کے کورسز کرتے رہے اور پھر بعد میں انہوں نے پی ایچ ڈی وغیرہ بھی کری. تو اس چیز کے مواقع ہوتے ہیں، اور یہ مواقع خاص کر میٹرو سٹیز میں دلی، ممبئی، کلکتہ، بنگلور جیسے شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کمپنیاں اور اس طرح کے آفیسز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ ریسرچ کے کام اور انالیٹکس کے کام ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ جیسے اکنامک گریجویٹ کی ضرورت پڑے گی جو اگر آپ نے مکمل کیا تو. البتہ یہ کہ اگر ماسٹرز کرنے کے بعد آپ ماسٹرز کرنے کے بعد یا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بہت سارے آپ کے بہت سارے ونڈوز، بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں. تو ان راستوں کو میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ کیٹیگریز میں اس کو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں. تو ایک تو تدریس ہے. آپ اسکول کی سطح پہ ہندوستان کے تقریباً ہر اسکول میں معاشیات پڑھائی جاتی ہے. تو آپ اسکول کی سطح پہ ایک ٹیچر بن کے بی اے کرنے کے بعد بی ایڈ کیا اکنامکس میں اور معاشیات میں، اور اس کے بعد آپ کسی اسکول میں پڑھانے لگے، اور وہ اس اسکول کی معاشیات بہت بنیادی معاشیات، بیسک معاشیات ہوتی ہے، تو اس کو بہت پڑھانا بھی مشکل نہیں ہوتا، بہت آسانی سے آپ پڑھا سکتے ہیں. تو ایک تو تدریس کا اسکول کی سطح پر ہے. ایک یہ ہے کہ کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں آپ پڑھانے لگیں، یہ ایک راستہ ہے. تو تدریس، اچھا تدریس میں خاص بات یہ ہے کہ اکنامکس صرف اکنامکس کے اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتے، بلکہ بہت سارے میدان، بہت سارے کورسز ہیں جس میں اکنامکس پڑھائی جاتی ہے. جیسے اگر کوئی ایل ایل بی کرنا چاہے، لا جسے کہتے ہیں، قانون کی پڑھائی کرنا چاہے، تو وہاں پہ بھی اکنامکس کا ایک ٹیچر ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں جو اکنامکس پڑھاتا ہے، کیونکہ وہ قانونی پہلو جو معاشیات، بزنس اور اس سے متعلق ہیں ان کو کیسے حل کرے گا اگر اسے اکنامکس نہیں معلوم ہے. تو وہاں پہ بھی تو اس طرح سے تدریس کا جو معاشیات کی تدریس کا وہ جو ہے وہ راستے اور زیادہ کھل جاتے ہیں. بی کام اگر جرنلزم کہیں پہ ہو رہا ہے، جرنلزم کا کورس، تو وہاں پہ بھی اکنامکس پڑھائی جائے گی. کوئی ایم بی اے کرا رہا ہے کسی کالج میں، تو وہاں پہ بھی اکنامکس پڑھائی جائے گی، بزنس اکنامکس، مینیجریل اکنامکس. بی کام اور ایم کام کہیں پر ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی اکنامکس پڑھائی جائے گی. تو اس سے کیا ہے کہ تدریس کے میدان کے راستے اور ان کے وہ تھوڑا وسیع ہو جاتے ہیں، زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر ایک کریئر ہے، ایک راستہ ہے ریسرچ میں جانے کا. آپ ایک ریسرچر بن جائیں اور وہ ریسرچ آپ پوری زندگی آپ ریسرچ کریں، مطلب ریسرچر کو ایک ریسرچ کو جو ہے آپ اپنا کریئر بنا لیں. اچھا، اس ریسرچ میں بھی بہت سارے میدان ہیں. ایک سوشل ریسرچ ہے جہاں پہ آپ سوسائٹی سے متعلق سوشل چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، جیسے ایجوکیشن پہ ریسرچ کرتے ہیں، پاورٹی، غربت پہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ جو ہے ترقیاتی چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ کسی سوسائٹی کے الگ الگ مسائل پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ
عورتوں کو کیسے معاشی طور پہ خوشحال بنایا جائے، یا کسی کمزور طبقہ کوئی ہے اس کو کیسے اٹھایا جائے، اوپر لایا جائے. تو سوشل ریسرچ میں جو ہے، اچھا اس کی خاص بات یہ ہے معاشیات کی کہ ریسرچ کسی بھی میدان کا ہو وہاں پہ ماہر معاشیات کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ نمبرز کو زیادہ اچھے سے سمجھتا ہے اور الگ الگ انڈیکیٹرز یا الگ الگ چیزوں کے ایک دوسرے سے تعلق کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ اگر مہنگائی ہے تو اس کا دوسری چیز سے کیا تعلق ہوگا، تو اس تعلق کو سمجھتا ہے اور پھر وہ نمبرز کو تھوڑا سا اچھا سمجھتا ہے. تو اور ریسرچ کے ٹولز جو ہوتے ہیں اسٹیٹسٹکس اور یہ سب چیزوں کو تھوڑا اچھا سمجھتا ہے وہ. تو کسی بھی میدان کا ریسرچ ہو، حتیٰ کہ میڈیکل ریسرچ بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر کوئی دوا آپ کسی کمپنی نے بنائی اور اس کے بعد لوگوں کو کھلائی، اس کے بعد ان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا، اس کا اگر کوئی سروے کرتا ہے، اس پر ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور لے کر آتا ہے، تو پھر اس کو ایک اکنامسٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو اس ڈیٹا کی انالیسس کرے اور اس سے پھر وہ رزلٹ نکال کے بتائے کہ اس دوا کا کس طرح کا اثر پڑ رہا ہے، کس پہ کیسا، کیا کن وجوہات سے ایسا اثر پڑ رہا ہے اور کن وجوہات سے ویسا اثر پڑ رہا ہے. تو ریسرچ میں ایک بزنس ریسرچ کا بھی میدان ہے جہاں پہ آپ بزنس کے بارے میں پڑھتے ہیں. کمپنیوں کے لیے آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ کس ملک میں، کس شہر میں کس طرح کا بزنس کریں تو کامیاب ہوگا، کیا پرائسز چارج کریں، کتنا بڑا بزنس کریں، کتنا انویسٹمنٹ کریں، چھوٹا کریں، بڑا کریں، کتنے دن کے بعد کریں، کیا سسٹم ہو، کس لیول کی پروڈکٹس آپ کو لانچ کرنی چاہیے. تو وہ بزنس سے متعلق ریسرچ. ایک مارکیٹ ریسرچ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی معاشیات کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، اور کون کون لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کیا قیمتیں کیا کس طرح کی چل رہی ہیں مارکیٹ میں. تو مارکیٹ سے متعلق ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ ریسرچ کی جاتی ہیں. اس میں بھی ماہر معاشیات کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے ٹریڈ سے متعلق ریسرچ. تو ٹریڈ سے متعلق ریسرچ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹ امپورٹ کس طرح کیا جائے، کیا کیا جائے، کس چیز کی ضرورت ہے اس کی بات کریں ایک دوسرے ملک کے بیچ میں. اور دوسرا ہوتا ہے ٹریڈ پالیسی ریسرچ، جہاں پہ آپ ملک کو بتاتے ہیں کہ کس ملک سے آپ کو تجارتی تعلقات مضبوط کر لینے چاہیے، کوئی ایگریمنٹ سائن کر لینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ٹیکسز کتنے رکھنے چاہیے امپورٹ پہ، کتنا نہیں رکھنا چاہیے، اس سے کس کو فائدہ ہوگا کس کو نہیں ہوگا. تو وہ ٹریڈ پالیسی کا ریسرچ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ پھر ملک دوسرے ملکوں سے جو ہے تجارتی تعلقات کے سلسلے میں معاہدے کرتے ہیں. تو یہ تو ریسرچ کے کچھ میدان میں نے لکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریسرچ کے میدان ہیں جس میں کہ آپ جا سکتے ہیں. جرنلزم سے متعلق ریسرچ ہے، اس میں جا سکتے ہیں. پھر ایک میدان ہے ایڈمنسٹریشن کا، جو کہ جس میں آپ جا سکتے ہیں. ہندوستان کی حکومت انڈین اکنامک سروسز کے نام سے ایک کمپٹیشن کراتی ہے. IAS کے ایگزام جیسے ہوتے ہیں اسی طرح IES کا ایگزام ہوتا ہے، انڈین اکنامک سروسز. تو اس میں آپ اس کی تیاری کر کے اس کا گریجویشن کرنے کے بعد آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے خاص اس کا سلیبس ہے، اس کی تیاری، اس کا کانٹینٹ مٹیریل ہوتا ہے، اس کی تیاری کر لی آپ نے. تو پھر آپ جو ہے ہندوستان کی جو اکنامک سروسز ہیں اس سے متعلق اچھے عہدوں پہ جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ WTO میں اور ورلڈ بینک میں ہندوستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اکنامک سروسز کے آفیسرز کو بھیجا جاتا ہے. یہاں کا بھی جو پورا اکنامک سسٹم ہے اس کو چلانے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو جو سپروائزری ورک ہوتا ہے، پالیسی کا جو ورک ہوتا ہے، وہ انڈین IES آفیسرز کرتے ہیں. اسی طرح سے ایڈمنسٹریشن میں آپ ملک کے لیے آپ ایک ایڈوائزر کے طور پہ بھی، اکنامک ایڈوائزر کے طور پہ بھی آپ جتنی بھی منسٹریز ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں. ایڈوائزرز کی پوزیشن ہوتی ہے، وہ الگ الگ ناموں سے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے علم کی بنیاد پہ ان جگہوں پر بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر کنسلٹنٹ یا پھر کانٹریکٹ کی شکل میں بہت ساری نیچے تک کے پوسٹیں ہوتی ہیں. ریسرچ ایسوسیٹ، سینئر ریسرچ ایسوسیٹ، کنسلٹنٹ، ڈائریکٹر، سینئر ڈائریکٹر، اس طرح کی پوزیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ منسٹریز کے لیے یا ڈپارٹمنٹس کے لیے یا کاؤنسلز کے لیے آپ کام کرتے ہیں. پھر معاشیات جو ہے وہ جرنلزم میں بھی معاشیات کا بہت اہم وہ ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے کہ بزنس سے متعلق اگر کوئی لکھے گا تو اس کو اکنامکس آنی چاہیے تبھی وہ اس کے اوپر لکھ سکتا ہے. تو جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، جتنے بھی جرنلزم
کہ وہ چاہے ٹی وی چینلز ہوں، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، اخبار ہوں، میگزین ہوں، وہاں پہ جو مارکیٹ سے متعلق، بزنس سے متعلق جو پوری رپورٹنگ ہوتی ہے وہ معاشیات کے جو معاشیات پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ جا کے وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، انٹرویو بھی لیتے ہیں، تو اس طرح کے کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینکوں میں کافی اسکوپ ہوتا ہے معاشیات پڑھے ہوئے لوگوں کے، تو بینکوں میں بھی کئی طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ آپریشنز، تو آپ آپریشنز میں اگر چلے گئے تو آپ روزمرہ کا جو ان کا پورا کاروبار ہے، پیسے لینا دینا، حساب مینٹین کرنا، لکھنا پڑھنا، اس طرح کی چیزیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں آپ کا بہت زیادہ دماغ کا انوالومنٹ نہیں ہے، آپ کے بہت زیادہ علم کا انوالومنٹ نہیں ہے، کچھ بیسک کیلکولیشن وغیرہ کی بنیاد پہ آپ وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن خود بینکوں میں ایک ریسرچ کی ڈویژن ہوتی ہے جہاں پہ ریسرچ ہوتا ہے، تو بینک اور فائنینس سے متعلق ریسرچ ہوتا ہے، تو وہ بینکس کرواتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیا پالیسی لائی جائے، کس طرح سے اپنا بینک چلایا جائے کہ یہ ایک اچھے سمت میں جائے، کیا مسائل ہیں، کس طرح ان کو حل کیا جائے۔ تو وہ ریسرچ کا ایک ڈویژن ہوتا ہے جس میں معاشیات پڑھے ہوئے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بینک ایڈوائزری کا کام بھی کر سکتے ہیں، جہاں پہ بینک جو ہے وہ ایڈوائزر کے طور پہ بھی رکھتے ہیں اپنے پاس ماہرین معاشیات کو، جن سے کہ وہ ایڈوائزری کی سروس لیتے ہیں کہ آپ ان کو مشورے دیں کہ اس طرح کے کام کریے، یہ کریے، ویسے کریے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی آپ کا علم اور آپ کی ریسرچ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ ان کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے میدان ہیں جن میں اکنامکس، اب چاہے وہ میڈیکل ہو، لیگل ریسرچ ہو، یہاں تک کہ اسپورٹس پہ بھی اگر ریسرچ ہوتی ہے تو اس میں بھی اکنامکس انوالو ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ اس میچ کو دیکھ رہے ہیں، کتنا جو ہے اس پہ خرچ آ رہا ہے۔ تو اکنامکس آف اسپورٹس بھی اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے، بہت ساری انٹرنیشنل یونیورسٹیز کرواتی ہیں۔ اکنامکس آف ایجوکیشن کہ اگر کسی نے ایک ادارہ قائم کیا، کتنا اس پہ خرچ کر رہا ہے، کورسز پہ کیا لے رہا ہے، کیا فیس ہے، کیا تنخواہیں دے رہا ہے، کیا، تو کس طرح سے یہ پورا ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے ایک چھوٹی سطح سے لے کے ملک کی سطح تک، تو اس کا پورا جو اس کی اکنامی ہے، اس کی معاشیات، جو معاشی وہ ہے اس کا پہلو، اس پہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انٹرٹینمنٹ کے اس میں بھی کہ آپ نے کوئی ٹی وی سیریز بنائی، یا آپ نے کوئی فلم بنائی، یا کوئی پروگرام بنایا، وہ کن لوگوں تک پہنچ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، اس سے کیا اثر آ رہا ہے، کہ اس کی ایویلیویشن کی اسٹڈی ہوتی ہے، اس کے امپیکٹ کی اسٹڈی ہوتی ہے، اور وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے پھر ماہرین معاشیات جو ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ مشورے دیتے ہیں کہ ایسا کر لیا جائے تو بہتر ہوگا، ایسا کر لیا جائے تو اور اچھا ہوگا۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے میدان ہیں جہاں پہ جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے تجربے میں، میں نے اپنی زندگی میں میں نے پڑھایا بھی، بہت سارے اسٹوڈنٹ سے بھی تعلق رہا، اپنے ساتھیوں کو بھی میں جب دیکھتا ہوں تو میری یہ آبزرویشن ہے کہ معاشیات پڑھا ہوا طالب علم عام طور سے بے روزگار نہیں رہتا، کسی نہ کسی سطح پہ کہیں نہ کہیں اس کو روزگار مل جاتا ہے، اور عام طور سے کمپنیاں ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کوئی معاشیات پڑھا ہوا طالب علم مل جائے جس کو کہ ہم نوکری دے دیں، تو بہت بعض اوقات نہیں ملتے۔ مثال کے طور پہ خود آج جو ہے آج کی تاریخ میں ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں کسی کو کہ کوئی ہماری کمپنی کے لیے کام کرنے کے لیے جونیئر لیول پہ، اسسٹنٹ کے لیول پہ کوئی مل جائے، لیکن ابھی تک نہیں ملا ہے کوئی، کافی دن سے کوشش جاری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کوالٹی بھی چاہیے، تو اگر آپ کے اندر کوالٹی ہے اور آپ نے یہ کورس کیے ہوئے ہیں تو آپ کو جو ہے مواقع، بہت سارے مواقع آپ کے لیے ہیں۔ اب مدرسے سے پڑھنے کے بعد طلبہ جو مدرسے سے پڑھ کے آئیں گے، ان کو اگر اس میدان میں جانا ہے تو ان کو کیا تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم ہے سمجھنا۔ کچھ ایسا بہت مشکل کچھ نہیں ہے، بہت بنیادی چیزیں اگر آپ کو معلوم ہیں اور آپ کے اندر سیکھنے کی اگر واقعی تڑپ ہے، آپ کے اندر سیکھنا چاہتے ہیں آپ، تو بہت آسانی سے آپ اس سبجیکٹ میں آپ آگے نکل سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ مدارس سے بہت سے طلبہ آتے ہیں اور معاشیات میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں،
البتہ جو کچھ چیزیں ہیں جن کی تیاری ابھی سے آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ اس کورس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس میدان میں جانا چاہتے ہیں، تو پہلی بالکل لازمی چیز ہے انگریزی زبان، کیونکہ انگریزی زبان اس وجہ سے ضروری ہے کہ عام طور سے یونیورسٹیز میں جو لیکچر ہوتے ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں، سینٹرل یونیورسٹیز میں جو لیکچر ہوتے ہیں وہ انگریزی زبان میں ہوتے ہیں۔ جو کتابیں ہیں معاشیات کی عام طور سے انگریزی زبان میں ہیں، کچھ بنیادی کتابیں آپ کو ہندی میں یا اردو میں مل جائیں گی، بہت بنیادی کتابیں، لیکن وہ بہت ہی بیسک ABCD ہوتی ہے معاشیات کی۔ آپ کو لازمی طور پہ آپ کو انگریزی میں ہی معاشیات پڑھنی ہوگی۔ تو انگریزی سے کوئی فرار نہیں ہے، آپ وہاں انگریزی سے نہیں بچ سکتے، اور انگریزی کے بغیر معاشیات کا کوئی مطلب نہیں بنے گا۔ تو انگریزی زبان تو آپ کو سیکھنی ہی ہوگی، اور بہت ہائی فائی انگریزی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی انگریزی کی زبان ایسی کہ آپ کسی عبارت کو پڑھیں تو آپ اس کو سمجھ جائیں، اور جو آپ کے دل میں ہے اس کو آپ لکھتے ہیں، بس اتنی زبان۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سبجیکٹ کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو اس سبجیکٹ کے خاص کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں، تو آپ کو سائنس میں استعمال ہونے والی انگریزی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دوسرے سبجیکٹس میں سوشیولوجی اور پولیٹیکل سائنس میں استعمال ہونے والی انگریزی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو فی الحال ضرورت یہ ہے کہ جو اکنامکس یا اس سے متعلق جو انگریزی ہے اتنی آ جائے، گرامر آ جائے، کچھ الفاظ اس طرح کے آ جائیں جن سے آپ سمجھ سکیں اور لکھ سکیں، اتنی انگریزی آپ کی ہونی چاہیے ابتدائی مرحلے میں۔ اس کے علاوہ تھوڑا میتھمیٹکس سے آپ فیملیئر ہوں، آپ کو میتھمیٹکس میں مزہ آتا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ بہت ہائی فائی میتھمیٹکس نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ اس کا انتخاب کریں گے کہ نہیں آگے چل کے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ بنیادی میتھمیٹکس اگر آپ کو آتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کے لیے ایک ایڈڈ وہ ہے، کیونکہ جب آپ انٹرنس وغیرہ میں بیٹھیں گے تو کچھ بنیادی میتھمیٹکس پوچھ سکتے ہیں وہ۔ البتہ یہ کہ بہت ہائی فائی کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ ایک اور چیز جس کا مشورہ دیا جائے گا یا دیا جاتا ہے وہ یہ کہ 11ویں اور 12ویں کلاس کی جو اکنامکس ہے، جو معاشیات ہے، اس کو آپ ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ وہ بہت بنیادی ہے، اس میں آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود اس کتاب کو اگر غور سے مطالعہ کریں، اور میں مشورہ یہ دوں گا کہ انگریزی میں اس کو لیں اور ساتھ میں ایک ڈکشنری رکھیں، اور اس ڈکشنری سے اس 11th اور 12th کی اکنامکس کو پڑھیں اور ڈکشنری کی مدد لیتے رہیں۔ اس سے آپ کی انگریزی بھی اچھی ہو جائے گی، جو کہ پہلا مسئلہ ہے، اور دوسرا آپ کی معاشیات بھی آپ سمجھ جائیں گے، اور آپ کو عبارت فہمی بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ 11th اور 12th کی کتاب لے لیں، پتلی پتلی کتابیں ہوتی ہیں، NCERT چھاپتی ہے، وہ کتاب لے لیں اور ایک ڈکشنری لے کے آپ بیٹھیں اور اس کو حل کریں۔ آپ کو اکنامکس سے متعلق انگریزی بھی آ جائے گی اور اکنامکس بھی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپٹیشن میں وہ کچھ جی کے کا ایک پورشن بنا دیتے ہیں، کچھ سوالات جی کے سے متعلق ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی اس کو دلچسپی ہے کہ نہیں اس سے، کیونکہ جسے دلچسپی ہوگی وہ اس مضمون کے بارے میں، وہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے ملک میں، اس پہ تھوڑی نگاہ رکھے گا۔ تو تھوڑا سا آپ کو جو ہے اکنامکس سے متعلق چیزیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہندوستان اور امارات کے بیچ میں ابھی FTA سائن ہوا ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، تو اس سے متعلق مطلب اس کے بارے میں خبر آپ کو پڑھنا اور جاننا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو بڑے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کو آپ کے علم میں رہنا چاہیے۔ تو تھوڑا بہت جی کے پہ آپ کی نگاہ رہنی چاہیے، جنرل نالج آپ کو ہونا چاہیے۔ بس یہی کچھ چیزیں تھیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔